افغان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے 2 صوبے ان کے حوالے کر دے، صوبہ خیبر اور بلوچستان افغانستان کو دے دیے جائیں تاکہ وہ گریٹر افغانستان بنا سکیں۔ انڈیا سے افغانستان نے $3 ارب مانگے ہیں۔ یہ پٹھان ہے، اس لیے وہ بھولے نہیں ہیں ہم نے ان کے لیے کیا کام کیا، اس لیے انہوں نے فریلی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا $3 ٹریلین کا۔ بہت مکار اور دھوکے باز لوگ ہیں، کبھی وعدے کی پابندی، زبان کی پابندی، یہ چیزیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ آنر آف اے مومن، ایک مسلمان کی غیرت، اس کی زبان، اس کی پاسداری، یہ سب چیز افغان نہیں جانتا ہے۔ افغانی پٹھان کے بچے ہیں، یہ پاکستانیوں کی طرح یہ جھوٹے مکار نہیں ہیں جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں ہر روز۔ جو $3 ارب افغانستان نے مانگے ہیں انڈیا سے، وہ اس لیے مانگے ہیں کہ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ 3 ڈیم بنائے۔ آپ اپنی گلیوں میں لاشیں اٹھا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں۔ افغان طالبان کسی صورت میں اب رکنے والے نہیں ہیں۔ جہنم کے کتوں کو وہ پوری طرح لانچ کریں گے پاکستان کے اندر۔ ہر شہر میں ہمارے 10 20 50 سوسائڈ بامبرز کو لا کے بٹھائیں گے وہ۔ جب سے یہ پاور میں آئے ہیں، ہر آنے والا سال زیادہ خونی رہا ہے، اور 2024 تو اگلے پچھلے 25 سال کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ مجھے کسی نے یہ فگر بتائی کہ 10,000 اٹیکس کر چکے ہیں پچھلے 4 سال میں یہ پاکستان پہ۔ آج آپ کو لگتا ہے میں سخت بات کر رہا ہوں، لیکن جب آپ لاشیں اٹھا رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، آپ کو یاد آئے گا کہ ایک پاگل لال ٹوپی والا بابا کہہ رہا تھا آپ کو۔ ان ریٹرن انڈیا نے کیا مانگا ہے؟ انڈیا نے کہا ہے کہ ان 11 صوبوں میں جہاں پہ 24 کونسلیٹ انڈیا کے تھے، اب طالبان نے کیا خود ان کو آفر کیا ہے یا ہندوستان نے ان کو کہا ہے کہ آپ بے شک مجھے پھانسی چڑھا دیں، مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دیں، کیا فرق پڑے گا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہوگا تو وہی۔ دوستو نمسکار، ہماری طرف سے آپ سبھی کو دیپاولی کی شبھ کامنائیں۔ اور دیوالی ہے تو اچھی خبر تو دینی ہی پڑے گی آپ کو، اور وہ خبر یہ ہے کہ طالبان کے بعد اب BLA یعنی بلوچستان فریڈم فائٹرز نے ابھی ایک نیا فرنٹ کھول دیا ہے پاکستان آرمی کے خلاف۔ کل رات بلوچ آرمی نے پاکستانی فوجیوں کو ہیپی دیوالی وش کیا اور کئی پاکستانی ہیڈ کوارٹرز اور سرکاری بلڈنگز میں آگ لگا دی۔ دوسری طرف بھارت اور افغانستان کے بیچ ہوئی $3 بلین کی پروجیکٹ ڈیل پاکستان کے لیے ایک نیا سردرد بن چکی ہے۔ بھارت اب افغانستان میں اپنے 3 ڈیم پروجیکٹس اور پرانے جتنے بھی پروجیکٹس تھے سال 2021 کے اشرف غنی کے سمے والے، انہیں پھر سے شروع کرنے جا رہا ہے اور اپنے دودھاواس بھی وہاں کھولنے جا رہا ہے۔ دوستوں، ایک طرف TTP انہیں KPK میں ٹھونک رہا ہے تو دوسری طرف افغان طالبان انہیں بارڈر پر ٹھونک رہا ہے، اور اب BLA نے بھی بلوچستان میں اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مطلب اب ہر طرف سے پاکستانیوں کی کٹائی شروع ہونے والی ہے۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ جے ہند۔ تو یہی بات ہم بار بار کہیں گے کہ آپ بے شک مجھے پھانسی چڑھا دیں، مجھے پاگل خانے میں داخل کرا دیں، کیا فرق پڑے گا؟ جو ہم کہہ رہے ہیں ہوگا تو وہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس فقیر کو دکھایا ہے، سالوں سے اللہ کا فضل، 18 سال ہو گئے مجھے، جتنے خطرات آج آپ دیکھ رہے ہیں، سالوں پہلے ہم نے لفظ بلفظ ان کی ساری تشریح بتا دی تھی۔ 4th جنریشن وار، تو 5th جنریشن وار، تو 6th جنریشن وار، تو ہندو زائنسٹ، تو FPAC ڈاکٹرائن، جو مرضی آج آرمی لینگویج یا ڈاکٹرائن آرمی استعمال کر رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ اس فقیر کا دیا ہوا ہے۔ آج بھی وہی ایگزیکٹلی جو کچھ ہم کہتے رہے کہ اندر جا کر مارو ان کو وہاں پر، اور TTP کے ساتھ یہ سلوک کرو کہ شریعت نافذ کرو، ہاتھ اور پاؤں ان کے مخالف سمتوں سے کاٹ کر سولی چڑھاؤ۔ اگر میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں تو یہ PTI والے کہتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہے، متشدد ہے، پاگل خانے میں داخل کراؤ، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ دہشت گردوں پر شریعت نافذ کرو۔ تو میں نے جب کہا کہ عمران غدار ہے، مہرنگ بلوچ، مہرنگ لانگو غدار ہے، منظیر خنزیر غدار ہے، یہ بات تو خود فوج نے بھی کہی ہے۔ اگر آپ جنرل فیض کو کورٹ مارشل کر سکتے ہیں اور اس پر سزائے موت ہو سکتی ہے اس کو، تو عمران بھی تو فیض کا ساتھی ہے نا، کولیبوریٹر ہے، اس نے بھی تو وہی ٹریزن کی ہے جو فیض کر رہا ہے۔ تو عمران کو آپ لیگلی، قانونی طور پر کورٹ مارشل کریں، فوجی عدالت میں لے کر آئیں، مقدمہ کریں اس کے اوپر۔ اور یہ کوئی میں فوج کے لفافے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ انڈیا سے افغانستان نے $3 ارب مانگے ہیں، اور اس کے ان ریٹرن دیٹ جو $3 ارب افغانستان نے مانگے ہیں انڈیا سے، وہ اس لیے مانگے ہیں کہ افغانستان یہ چاہتا ہے کہ وہ 3 ڈیم بنائے، دریائے کابل اور اس کے ساتھ جو چھوٹے دریا ہیں مزید ان کے اوپر، اور افغانستان کے اندر وہ ڈیم بنائے جائیں گے۔ اور یہ وہی فارمولا ہے جس کے تحت انڈیا نے پاکستان کا پانی کشمیر کی طرف سے بند کیا، جس میں دریا بیاس ہے، ستلج ہے، راوی ہے
اور چناب ہے اور جہلم ہے، کیونکہ وہ تمام انڈین ہیلڈ کشمیر سے آتے ہیں، تو ادھر سے جو پانی آتا ہے اس کے اوپر بہت سارے ڈیمز، انڈیا سینکڑوں ڈیمز بنا چکا ہے، اور پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی اس نے اس کو ود ہولڈ کر لیا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آبی جاریت جس کو کہتے ہیں، جب دل کیا پاکستان کا پانی بند کر دیا، جب دل کیا پانی چھوڑا، اور پاکستان کے پنجاب میں سیلاب آ گیا، جو آپ نے 1.5 مہینہ پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کتنا سیلاب آیا پنجاب میں، وہ اسی وجہ سے تھا، آبی جاریت جو انڈیا کی۔ تو اب وہی فارمولا، انڈیا وہی اپنی سازش افغانستان لے کے جا رہا ہے، اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے، اور اس نے اس کو کیش کرنے کا اب پلان کیا ہے۔ $3 ارب وہ مانگ رہے ہیں انڈیا سے، اور اس کے بدلے میں وہ 3 ڈیم وہاں دریائے کابل پر دوسرے دریاؤں پہ بنائیں گے، چھوٹے دریاؤں پہ، اور اس کا ظاہر ہے وہی کام وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب دل کیا پانی روک لیا، اور جب دل کیا اس دریائے کابل میں پانی چھوڑیں گے، تو نوشہرہ اور بہت سارے اور علاقے وہ سیلاب کا شکار ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے طالبان کی حکومت کا پلان، جس میں ان کا انسانوں سے یا پختون ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، ان کا اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنے ان کے انٹرسٹ ہیں جس کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس خطے کے لیے ظاہرہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، اور امید ابھی بھی یہ کی جا رہی ہے کہ بیٹر سینس وڈ پریویل، اور طالبان حکومت اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ ان ریٹرن انڈیا نے کیا مانگا ہے؟ انڈیا نے کہا ہے کہ ان 11 صوبوں میں جہاں پہ 24 کونسلیٹ انڈیا کے تھے اشرف غنی کے دور حکومت میں اور حامد کرزئی کے دور حکومت میں، جو طالبان حکومت کے آتے ہی بند کر دیے گئے، اور انڈیا وہاں سے وہ بند کر کے اور اپنا ڈیٹا لے کے چلا گیا انڈیا، اور وہ بند ہو گئے تھے۔ اب انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ انہی 11 صوبوں میں 24 سے بھی زیادہ کونسلیٹس وہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ پاکستان کے خلاف وہ وہاں سے جاسوسی کر سکے، پاکستان کے خلاف جو گروپس ہیں دہشت گرد ان کو وہاں بیٹھ کے سپورٹ کر سکے، جس میں TTP ہے، جس میں BLA ہے، جس میں مجید بریگیڈ ہے، اور جس میں اور بہت سارے دوسرے گروپ ہیں، اور جو پچھلے کئی سالوں سے انڈیا افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے کرتا رہا ہے۔ تو اب افغانستان کی طالبان حکومت دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد طالبان کی حکومت بھی اشرف غنی اور اس دوسری حکومت حامد کرزئی کی حکومت کے نقش قدم پہ چلے گی، یا یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو انہوں نے زبان دی ہے اور تحریری گارنٹی دی ہے، اس پہ وہ عمل کریں گے۔ آپ اپنی گلیوں میں لاشیں اٹھا رہے ہوں گے تھوڑے دنوں میں۔ افغان طالبان کسی صورت میں اب رکنے والے نہیں ہیں۔ جہنم کے کتوں کو وہ پوری طرح لانچ کریں گے پاکستان کے اندر، ہر شہر میں ہمارے 10 20 50 سوسائڈ بامبرز کو لا کے بٹھائیں گے وہ، اور جب ان کے لیے انڈیا حملہ کرے گا مشرق کی جانب سے، جب پاکستان آرمی انگیج ہوگی پاکستان کے دفاع میں مشرقی سرحدوں پر، یہ پورے ملک میں آگ لگا دیں، گلی گلی لاشیں اٹھائیں گے آپ۔ کس کی وجہ سے؟ عمران کی وجہ سے، PTM کی وجہ سے، ANP کی وجہ سے، ایمل ولی خان کی وجہ سے، مارنگ لانگو کی وجہ سے، اور TTP کی وجہ سے، اور افغان طالبان کی وجہ سے۔ آج آپ کو لگتا ہے میں سخت بات کر رہا ہوں، لیکن جب آپ لاشیں اٹھا رہے ہوں گے پورے پاکستان میں، آپ کو یاد آئے گا کہ ایک پاگل لال ٹوپی والا بابا کہہ رہا تھا، آپ کو وارن کر رہا تھا کہ غداروں اور دہشت گردوں کو وقت آنے سے پہلے ختم کر دو۔ اتنے سالوں سے میں کہہ رہا تھا ان کو کہ آگے بڑھ کر افغانستان کے اندر جا کے مارے، آج کر رہے ہیں نا، لیکن اتنی دیر کیوں کی؟ 3 سال دیر کی۔ افغان طالبان 3-4 سال پہلے آئے تھے، اس وقت سے ہمیں ان سے اسی وقت بات کر کے کرنا چاہیے تھا۔ کینسر ہم نے اتنا پھیلا دیا، آج باقاعدہ ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ پہلی دفعہ ہماری اپنی تاریخ میں ہم کو مشرق مغرب کی سرحدوں پر لڑنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے کابل اور قندھار کو بھی بوم کیا جا کے۔